السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث شریف سننے سے پہلے ایک بار شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانہ کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ یعنی کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، سب تصرفات میرے قبضے میں ہے اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ تشریح: جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ انسانوں کی اپنی پیدا کی ہوئی پریشانیوں اور مصیبتوں کو برائی کی صورت میں زمانہ اور وقت کے سر توپ دیتے ہیں اور اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، بہت برا وقت ہے۔ اس طرح وقت اور زمانہ کو برا کہنا نہایت غلط ہے، کیونکہ زمانہ اور وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل متصرف حق تعالی کی ذات ہے، جس کے قبضہ میں لیل و نہار کی گردش ہے، اور اسی گردش لیل و نہار کا نام زمانہ اور وقت ہے۔ اگر زمانہ اور وقت کو متصرف سمجھ کر برا کہا جاتا ہے تو متصرف چونکہ حق تعالی ہے، اس لیے وہ برائی حق تعالی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا صبر و تحمل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ کلمات سن کر اللہ تعالی سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، وہ اس پر بھی ان سے انتقام نہیں لیتا، بلکہ ان کو عافیت بخشتا ہے اور روزی پہنچاتا ہے۔ توحید کی اہمیت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران سواری کے گدے پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کا پچھلا حصہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ، جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالی کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالی پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا اسے عذاب نہ دے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ، کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا، اس کی الوہیت و ربوبیت اور اس کی بھیجی ہوئی رسالت پر ایمان لے آیا اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا اور شرک کا مرتکب نہیں ہوا تو اس پر دوزخ کی آگ بالکل حرام ہو جائے گی، اگرچہ وہ کتنے ہی بدعمل اور بدکار ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور کفار کی طرح اس پر ہمیشہ کے لیے عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، بلکہ گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔